السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت تھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ میری بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے اور روز کی بنیاد پر آپ کے سامنے بلاگ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اب ماشاءاللہ سے ہمارا 16 پارے کا اختتام ہونے والا ہے اور 13ویں پارے سے وما ابلی سے میں نے اپنا سبق کا جو آغاز کیا ہے وہ بھی ترجمہ کیا ہے۔ تو ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی اب تلاوت کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف میری معلومات میں بلکہ ہم سب کی معلومات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ باتیں، وہ واقعات جن سے ہمیں آگاہی نہیں تھی، اس تک آگاہی کی رسائی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور بہت سے ایسے واقعات زیر غور آ جاتے ہیں کہ جن کو ہم خالی سرسری طور پر سنا تھا، لیکن اب جب میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہی ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا، فرعون کی قوم کے ساتھ، اور کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، تو یہ تمام واقعات گاہے بگاہے جس طریقے سے مجھے موصول ہوتے رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہم میرے ترجمے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں وہ آپ تک ٹرانسفر کرتی ہوں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ لوگ بھی براہ مہربانی جو بھی میرا بلاگ ہوتا ہے اس کو آگے ضرور فارورڈ کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس ثواب میں مکمل طور پر شامل ہو جائیں۔ تو ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی سی ثواب اکٹھا کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہماری جو حد الامکان کوشش ہوتی ہے، جو ہمارا مطلب ایک کہنا چاہیے کہ منصوبہ ہوتا ہے، جو ہمارا ایکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، جو ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ دین کے معاملے میں سوچ و بچار ممکن ہے، غور کرنا ضروری ہے، مگر آپ جب وہ 4 لوگوں سے اس چیز کی بات کنفرم ہو جائے پھر آپ اس کو فارورڈ کریں، اس کو آگے کریں، کسی کی بھی سنی سنائی بات پر عمل کر کے اس کو آگے مت پھیلائیں، اس سے انتشار پھیلتا ہے مذہبی اور تعصبی بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اب 16ویں پارے کا اختتام ہونے والا ہے، اور ہمارا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ تاؤس اسمیہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہماری آیت نمبر 90 تک الحمدللہ 89، جی ہاں 89 آیات 13ویں رکوع تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئیے آگے ہم اپنے سبق کو بڑھاتے ہیں بمع ترجمے کے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ ترجمہ: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ مطلب جو انہوں نے ایک گائے، ایک بچڑا بنا لیا تھا، اور وہ لوگ اس کو پوج رہے تھے، اس پہ چڑھاوے چڑھا رہے تھے، اور اس سے
اپنے نفع نقصان کی باتیں کر رہے تھے. تو ہارون علیہ السلام نے اس قوم کو بہت روکا، لیکن انہوں نے کہا جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے ہم تو اسی کو پوجیں گے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا. پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. اب یہ ان دونوں بھائیوں میں کنورسیشن ہو رہی ہے آپس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے بہت خفا، حضرت ہارون علیہ السلام سے، کہ میرے جانے کے بعد یہ اس طریقے سے کیوں کر ممکن ہوا کہ وہ لوگ ایک اللہ کے بجائے کسی بچڑے کو انہوں نے نعوذ باللہ اپنا معبود بنا دیا اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو پوجا ہے. تو تم نے ان کو کیوں کر نہیں روکا، کیوں کر ان کو نہیں بتایا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو؟ تو وہ اپنے بھائی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا. قال فما خطبك یا سامری. پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا ماجرا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور پھر اس کو بچھڑے کے قالب یعنی دل میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا. مطلب یہ سامری جو تھا وہ کہنے لگا جب میں نے یہ سب کچھ کرنے لگا تو میرا دل اس کام کو کرتے ہوئے خوش تھا، اچھا تھا، تو مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا لگ رہا تھا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا. اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. بے شک كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اس طرح
پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا، ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوشمند ہو کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہوئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔ لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں نہ تو کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور اس زندہ قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ہم نے اس کو اسی طرح قرآن عربی نازل کیا ہے
اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا. جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، جنہیں جب جنت سے نکالا گیا کیونکہ وہ صبر نہ کر سکے، اس طرف چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شجر ممنوع کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہوئے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو لالچ دیا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بی بی حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے جو ان کی راہ تھی وہ اس سے بے راہ ہو گئے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم
فمن اتبع هدایا فلا یذل ولا یشقا. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. صدق اللہ العظیم. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہاں ذکر آ گیا کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے پوری جنت ان کے حوالے تھی، مگر سوائے ایک درخت کے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے منع کیا، مگر شیطان مردود خبیث نے ان کو دلوں میں وسوسہ ڈالا شیطان نے، اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہشت سے نکال دیا. اور وہ وہاں کیا کرتے تھے، جو بہشت میں جنت کے درخت کے جو پتے تھے وہ اس سے اپنی شرمگاہیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تھی وہ چھپانے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اسی حالت میں بھیجا، ان کو برہنہ وداؤٹ ڈریس. وہ لوگ جب زمین پر اترے تو ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا. پھر انہوں نے پتوں سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی تو ان سے وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے. تو یہ دیکھیے شیطان کس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے. اس نے نبیوں کو، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، تو آپ کس جگہ ہیں؟ تو ایک عام معمولی بشر ہے، ہم تو انسان ہیں. شیطان ہمیں قدم قدم پر بہکاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. لہٰذا ہمیں اس شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اپنا روٹین بنا لینا چاہیے ناظرین و حاضرین کہ رات کو سوتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کر کے سوتے تھے. تعوذ تسمیہ پڑھتے تھے. سب سے پہلے آپ 3 بار سورۃ الناس پڑھتے تھے، 3 بار سورۃ الفلق پڑھتے تھے، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ ہاتھوں پر پھیر لیتے تھے، اور وہ ہاتھ آپ پورا اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا لیتے ہوئے. تو یہ ایک عمل ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کا، جنات سے بچنے کا. اور یہ رات کی تاریکی میں جو جنات ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے بچاؤ کا یہ بہترین طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. تو ہمیں ادھر ادھر عاملوں کے پاس جانے کے بجائے اگر ہم یہ عمل خود ہی گھر میں کریں. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھ کے 21 بار پانی پر دم کریں اور وہ پانی پئیں، آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی. اور بیماریوں سے بھی نجات کے جو وظائف ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں وہ پڑھتے رہیں. ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ناظرین و حاضرین. یہ قرآن پاک میں 12 مرتبہ اپنے بلاگ میں بول چکی ہوں کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان سائڈ دا قرآن. سو وی مسٹ ریڈ اٹ ویری آنیسٹی وتھ تجوید، مخارج، رموز و قاف وتھ گرامر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے ہم پھر کہیں نہیں بھٹکیں گے. ہم جو بھی ہمیں سولوشن چاہیے وہ ہمیں قرآن سے الحمدللہ مل جائے گا. تو اس امید کے ساتھ کہ ہمیں آج کا سبق آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور سمجھ میں آئے گا، اور آپ ضرور اس کو اپنے بھی گھر میں قرآن کے ساتھ تلاوت کریں، وتھ ترجمہ پڑھیں، اور اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں. اپنے جو پچھلے واقعات ہم بھول چکے ہیں ان کو تازہ کریں ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے. بہت مزہ آتا ہے ناظرین و حاضرین، بلیو می مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں وتھ ترجمہ پڑھتی ہوں اور معلومات بڑھتی ہے. اور اگر ہم کہیں ہمیں ایسا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کبھی حوالہ دینا پڑ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، تو ہم بڑے وثوق کے ساتھ پھر وہ بات کرتے ہیں، اپنی بات تک قائم رہتے ہیں. نہیں ایسے نہیں، ایسے، کیونکہ ہم نے وہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ، ہمارے دل میں اتر گیا ہے. تو قرآن کو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، قرآن کی ایک چھوٹی سی تلاوت، قرآن کی کوئی سی بھی آیت کی تلاوت کر دیں، وتھ ترجمہ آپ اس کو کر دیں، تو دیکھیے ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ہم نئے بلاگ میں حاضر ہوتے ہیں، نئے سبق کے ساتھ، نئے ترجمے کے ساتھ، نئے اسپرٹ کے ساتھ. پلیز 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 آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ہر بلاگر بولتا ہے، یہ مجھے بھی بولتی ہوں میں بھی، لیکن پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بار بار بولنا.
لیکن میں بڑے سے بڑے بلاگرس کو دیکھتی ہوں کہ پلیز لائک پلیز سبسکرائب شیئر اینڈ لائک کریں. تو میں بھی وہی رپیٹ کر رہی ہوں جملے کہ پلیز مجھے بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو بیل آئیکن ضرور کر دیں تاکہ میری تمام پچھلی جو پریویس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہو جائیں اور ود نوٹیفیکیشنس آپ کے پاس آئیں اور آپ پھر اس طریقے سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں. انشاءاللہ کل دوبارہ ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.